جذبہ ایمانی کے ساتھ پورے خلوص اور محبت کے ساتھ خانوادہ آل محمد پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ گرمی کی لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باوجود آپ کافی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہیں، ذہنوں میں مجلس اعضا کا ماحول پیدا کریں، ایسی ایسی صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائق کے صلوات ہیں۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ خانوادہ آل محمد ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بساط فکر کے مطابق، عقیدہ و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام حاضرین مجلس مل کے ویسی ہی بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاصم من بلائہ والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی المنتہی الابتہی التہامی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و صفی ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ درود بھیجیے گا اہل بیت رسول کی ذات۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 18 جیٹھ یعنی 31 مئی سن 2016 عیسوی کو یہ عظیم الشان سالانہ مجلس اعضا میاں علی حسین صاحب کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک بار پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ آج کا دن اور اس کی اہمیت آپ سب کے پیش نظر ہے۔ مختصر ترین وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 منٹ چاہیے آپ کے قیمتی وقت سے، اسی پہ جو ہے زحمت سماعت تمام کرنی ہے۔ ہر ذاکر کو بھی جلدی ہے، کافی طویل سفر کرنا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی۔ میں اب تھوڑا اگر ایک ماحول بنا دیں مجلس اعضا کا، جگہ خالی ہے، پچھلے بندے بھی پریشان ہو رہے ہیں آنے والے۔ اب درود بھیجیے گا محمد والے محمد کی ذات۔ اجازت ہے جی، بات چلے، توجہ ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک میں اللہ اس کے دل کو تقوی سے بھر دوں گا۔ جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی، آپ نے اندازہ نہیں لگایا، نماز کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا کہ جس نے روزے کو رکھا، جس نے نماز کو پڑھا، نہیں، جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی۔
دیکھیں سید کیوں فالٹ ہے ساؤنڈ؟ بسم اللہ، آواز آ رہی ہے جی اب تک؟ کہ آج کا دن اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے، آپ کی توجہات ہیں مجلس اعضاء میں، تو آج کے اس یوم کی نسبت سے ایک پیغام دینا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے 2-3 آیتیں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت یہ پڑھیے، ایک آیت مزید اس کے بعد پڑھ کے طالب دعا ہوا چاہتا ہے نوکر۔ جس نے اللہ کے شعائر کی عزت کی، میرا پڑھا لکھا مجمع جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، آدھے سے زیادہ لوگوں کے میں چہروں سے واقف ہوں، بڑی مدت بیت گئی آپ کی خدمت عالی میں حاضری کرتے ہوئے، ایک لفظ پھر کہنے کے بعد جو ہے ذہنوں کے پاس شدید تھوڑا سیٹ کریے گا، تھوڑا سید ایکو کم کریے، مہربانی۔ شعیرتن، یہ لفظ شعیرہ، شعیرہ شاعر، اس کی جمع بوجھ شاعر اللہ۔ یہ شعیر کسے کہتے ہیں؟ جس کی صورت دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ بیدار مجمع، صبح صبح کا وقت ہے، کدھی دیمان والے آپ سے بڑھ کے پڑھا لکھا مجمع تو لاہور میں بھی بندے کو میسر نہیں آتا، آپ سارے پڑھے لکھے، آپ نے اندازہ نہیں لگایا، فکرے کا لگا جاتے، میری یہیں پہ محنت ساری۔ جس کی صورت دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اب مجھے نہیں پتا گھر سے کون کس ذہن سے آیا ہے جو ذکر شبیر سننے کے لیے آیا ہے، آپ کی طبیعت بنے آنے والے یہ فکرے اس اعضا خانے کے فرش پہ سماعت کریے، مزاج بنے تو عقیدے کے عرص پہ جا کے جملہ ملوز خاطر میں لائیے گا۔ یہ جملے تمام محققین نے 72 مسلمانوں کے جو ہیں رائٹر، انہوں نے لکھے کہ جب میرا مولا علی مکے کی گلیوں میں چلتے تھے تو ادھر علی چلتے، ادھر لوگوں کا کاروبار بند ہو جاتا، آنے جانے والے رک جاتے، سورج اپنی جگہ پہ اٹک جاتا، ملائکان خدا اپنی تسبیح بھول جاتے۔ ایک بار حوران جنت اپنے چہرے سے نقاب الٹ کے علی کا رخ انور دیکھتی، گلی سے گزرتے ہوئے مشرق علی کا چہرہ دیکھتے اور دیکھ کے کہتے ما اجملا ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ طبیعت ہوتی مجمع کھڑے ہو کے داد دیتا، سنیے فکرہ سنیے، پھر داد بعد میں دیجیے گا، سنیے وقت بہت قلیل ہے۔ مشرق شجی علی کا چہرہ دیکھتے دیکھ کے کہتے ما اجملا ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ اسی گلی میں کافر علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے ما احسن ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ یعنی مشرق کہتے یہ جوان حسین کتنا ہے، لا الہ الا اللہ یہ جوان جمیل کتنا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ سمجھے ہی نہیں، سمجھ جاتا میرا مجمع مجھے کہا، یعنی جس کا چہرہ دیکھے کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے۔ جوانی سلامت رہے آپ کی، سارے بولو حیدری۔ تھینک یو، مولا جوانی میں داخل کریں آپ کی، بڑی میں نہیں، ابھی آپ کا دھیان نہیں پہنچا، مجمع میرے سے زیادہ وہ میں بسم اللہ کروں، 5-7 منٹ سفر دیوانہ سے بڑا کرنا ہے، میں چاہتا تھا حاضری ہو جاتی، بس میں نکل رہا، بس میں ہو گیا۔ مشرق علی کا چہرہ دیکھتے دیکھ کے کہتے یہ جوان حسین کتنا ہے، کافر علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے کہ جوان خوبصورت کتنا ہے۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا، جس علی کی صورت ایسی ہے اس کی سیرت کیسی ہوگی۔ سارے بولو حیدری۔ چہرہ دیکھ کے دیکھیں، مجھے مدت بیت گئی ہے، یہ جو ہے بیک مقی الدین بالکل میرے گھر کی طرح ہے، آپ سب سے مجھے کتنی عقیدت ہے، آپ لوگوں کو بھجن اس بات کا اندازہ نہیں، آپ میرے فیملی کی طرح ہے، میرے بزرگ ہیں، میں سمجھا ہی نہیں سکا، دیوانہ صاحب میں سمجھتا ہوں میری خطیبانہ کوتاہی کا میں اعتراف کرتے ہوئے میں سمجھا نہیں سکا۔ ایک بار پھر سہارا لینا چاہتا ہوں، یہ فکرے میرے نہیں، میرے ہوتے میں آپ سے داد دعا لینے کا حقدار تھا، یہ جملے میرے نہیں، سرزمین سیمن پہ سخی لال شہباز قلندر نے اسی جملے کی تفسیر کی تھی۔ سائیں لال قلندر نے انہی جملوں کا ایک منٹ فکرے نہیں پڑھنے، ان فکروں سے پہلے ایک آیت پھر پڑھنا چاہتا ہوں، ایک منٹ فکرے روک کے ایک آیت پھر پڑھنا، سائیں لال قلندر کے جملوں سے پہلے ایک آیت پھر۔ جس نے اللہ کی نشانیوں کی عزت کی تو میں اس کے دل کو تقوی سے بھر دوں گا، یہ الفاظ ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، آواز توحید ہے، اے دنیا والے، اے زمانے والے، ان گھروں کی عزت کرو
جن گھروں میں نور رہتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا میرے پڑھے سارے بولو حیدری. بڑی مہربانی آپ کی, بڑی ایک نقطے تک لانا ہے دیوانہ صاحب, وقت بہت کم ہے. مسائل میرے بعد ملک پاکستان کا بہت بڑا نام, مولا ان کی جوانی اور زندگی جو ہے دراز فرما, تشریف فرما. میں بسم اللہ, میں اللہ جانتا ہے اگلے بوئے بھی پننے نے مولا نے, یہ میرا گھر ہے, میں 1000 بار تابعدار ہوں, بس جلدی جلدی کرنا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع, ان گھروں کی عزت کرو جن گھروں میں اللہ کا نور رہتا ہے. نور رہتا ہے. بابا جی دور ہی عجیب آ گیا ہے, لوگ اس گھر کی عزت کرتے ہیں جس گھر میں یو پی ایس لگاؤ. اللہ کہتا ہے اس گھر کی عزت کرو جس میں نور رہتا ہے. راول پنڈی اسلام آباد کا مجموعہ ہوتا زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا, لیکن پھر یہ الفاظ ہے سہارا لینا چاہتا ہوں مسلمان عالم کے مشہور ترین راوی کا, اس سے بہتر کوئی راوی نہیں. کون بابا جی؟ خلیفہ اول رسول کے سسر. جب یہ آیت نازل ہوئی رسول کے سسر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھر کون سے گھر ہیں, یہ گھر کون سے ہیں جن گھروں میں اللہ کا نور رہتا ہے؟ کملی والے نے کہا میرے سسر فقال بیوت الانبیاء, یہ گھر اللہ کے نبیوں کے گھر ہے. جن گھروں میں اللہ کا نور رہتا ہے وہ گھر آدم کا گھر ہے, وہ گھر موسیٰ کا گھر ہے, وہ گھر نوح کا گھر ہے, وہ گھر یعقوب کا گھر ہے. فکرہ غلط کون ضلع حافظ آباد والے زبان میری گتی سے کھینچ کے بازاری کتوں کا نوالا بنا دینا. فکرہ بھی صحیح ہو, 18 جیٹ کو سننے کے باوجود بھی بندہ اولاد ابو طالب پہ ایمان نہ لائے. اس بندے کو چاہیے وہ نادرہ والوں پہ یقین نہ کرے, اماں سے جا کے اصلی ابے کا نام پوچھنے کی کوشش کرے کہ میں مجلس میں جانے کے بعد بھی ایمان کر. جب یہ سوال کر چکے تو ایک بار فاشارا الی بیت علی و فاطمہ فہذا البیت منہا, تو رسول کے سسر خلیفہ اول نے ایک مرتبہ اشارہ کیا, اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ وہ جو انبیاء کے گھروں میں نور رہتا ہے تو کیا یہ گھر ان میں شامل ہے؟ رسول نے کہا فقال نام, یہ گھر شامل ہے, لیکن میرے سسر فرق ہے انبیاء کے گھروں میں اور علی اور بطول کے گھر میں. انبیاء کے گھر نوکر ہے, علی کا گھر مالک ہے. سارے بازو بلند کر کے بولو حیدری. بولو بے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے بلند سے. علی کا گھر ان سے افضل ہے. مجلس ختم ہو گئی, لمبا چوڑا فضائل تو پڑھنا ہی نہیں, زیادہ وقت تو لینا ہی نہیں, تقریر تو تمام ہو گئی. جس فکرے کے لیے میں محنت کرنا چاہتا ہوں اس دور دراز علاقے میں, لیکن پوری دنیا پہ مجلس ادا سنی جا رہی ہے. مولا بابا یاسین شاہ کو اپنے بچوں سے شاد و آباد رکھے. سید بڑا دور دراز کا سفر کر کے عزاداری کی ترویج و اشاعت کے لیے تشریف لاتے, وہ تو آپ سے محبت کی. ایک فکرہ نظر کرنا ہے, یہ فکرہ میں دیوانہ صاحب نے کہوں میں سمجھوں گا میں اپنی قوم کا لنگر حرام کیا. اب آپ ایمان سے بتائیے جو آدم کے گھر کی عزت نہ کرے وہ کافر, جو نوح کے گھر کی عزت نہ کرے بھائی سبحان اللہ تو بول دے, جو نبیوں کے گھر کی عزت نہ کرے وہ تو ہے کافر, تو جو بطول کے دروازے پہ آگ لے کے آئے. تقریر ہو گئی تمام. 18 جیٹ ہے, میری پاک سیدہ جانتی ہے مجھے 2.5 حرف نہیں آتے, اپنی علمیت جتانے کے لیے نہیں, اپنی دکان بڑھانے کے لیے نہیں. آخری فکر ہے دیوانہ صاحب, یہی میری 100 سال کی نوکری سمجھیے گا. باخبر چہرے تشریف فرمائے. ابھی پچھلے دنوں سے مسلسل ایک ہنگامہ ہمارے ملک پاکستان میں جاری ہے. اسمبلی ہال سے لے کے سینٹ کی ایوانوں تک, ایوانوں سے لے کے دارالخلافے کی سرزمین تک, ہر رکن اسمبلی بار بار بل پیش کیا جا رہا ہے. اسمبلی آف دی پاکستان میں, پارلیمنٹ آف دی پاکستان میں میں 8 کروڑ پاکستانی ماتمیوں کی طرف سے برسر منبر رسول یہ فکرہ نظر کرنا تھا. داد بہت دیا آپ نے, بس داد ہو گئی. یہ پیغام سنیے, طالب دعا ہوا چاہتا ہے نوکر آپ کی سلطنت سے سلام کرتے ہوئے. ایک بل پیش کیا جا رہا ہے, اور صرف بل نہیں, ابھی تو جگہ جگہ
لاہور میں شدید پنڈی اور کراچی اور جدھر جائیں پورے کنٹری میں بینر لگے ہوئے ہیں کہ حقوق تحفظ حقوق نسواں، خواتین کی عزت کرو، خواتین کی توقیر کرو، خواتین پہ تشدد نہ کرو، خاتون کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ اسے عطا کرو، خاتون کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ بڑا خوش ہوا میرا دل، شکر ہے مسلمانوں کو 1400 سال بعد عورت کی عزت کا خیال تو آیا۔ مجلس ٹھر جائے تو کیا ہوگا؟ بھوکا مر جاؤں گا؟ نہیں بھائی، اس ممبر کی عزت کی قسم، 100 مجلس سے ذاکر کوئی بھی فیل پڑھ دے نا، دوسروں کی بات نہیں، میری اپنی بات ہے، 100 مجلس سے فیل پڑھ دوں تب بھی میرا چولہا ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میرے جیسے کروڑ کتے ہر شام کلندر کے در پہ جھکتے بعد میں ہیں، لنگر پہلے آ جاتا ہے۔ اب فکرہ سنیے، یہاں پہ داد نہیں چاہیے، بہت دی آپ نے سنیے، یہ ضروری باتیں ہیں۔ مجلس ٹھنڈی ہوگی تو میری ہوگی، آپ تو سماعت کریے۔ بار بار یہ بل پیش کیا جا رہا ہے، جماعت اسلامی والے اپنی سٹیٹمنٹ، مولانا فضل الرحمان اپنا نقطہ نظر، سراج الحق اپنا، سارے اپنا اپنا۔ یہ ہونا چاہیے، یہ اسلام کو لبرل بنایا جا رہا ہے، اسلام میں دہشت گردی کو فروغ ملے گا، عورت کے اگر ہاتھ تیز ہو جائیں گے تو وہ خامد کے گریبان تک آئیں گے، یہ کر دو وہ کر دو۔ سوچنے کی بات ہے، آپ کو 1400 سال بعد عورت کی عزت کا خیال تو آیا۔ ہم قوم شیعہ تو پاگل ہیں، 2 ٹکے کا مولوی فتویٰ دے کے کہتا ہے مجلس میں نہ جاؤ، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ عقل کی گولی کھا، اگر نکاح ٹوٹنا تھا تو کسی پکے مولوی سے پڑھایا ہوتا، کچے مولویوں سے نکاح پڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی انسان کا بچہ نکاح کے لیے ڈھونڈا ہوتا۔ ادھر جو نکاح ٹوٹتا ہے، عورت کی عزت کرو، یہی تو ہم زمانے کو پورا پنڈال اٹھ کے بہک محی الدین کا داد دینا شروع کر دے، ایک بندہ بھی نہ بولے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں راضی جا رہا ہوں آپ کی نگری سے صدائے خیر العمل لگا کے، آپ کی طبیعت بنے تو فکرے پہ سبحان اللہ دعا کی خیرات دیجیے، نہیں بنے تو صدائے خیر العمل نوکر پوری کر کے عازم سفر ہوا چاہتا ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے عورت کی عزت کرو، تمہیں 1400 سال بعد عورتوں کی عزت کا خیال آیا ہے۔ ہم شیعہ جو 14 صدیوں سے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں عزتوں کو ساتھ لے کے زمانے بھر میں ہر جگہ پہ نہ دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں، نہ تماشا کروانے کے لیے آتے ہیں۔ یہی تو ہم تجھے کہتے آئے ہیں کہ پلے ہو تم بھی خدیجہ کے در کے ٹکڑوں پہ، نمک حلال ہو اگر آؤ نمک کی بات کرو، حقوق نسواں کی باتیں کرنے والوں آؤ کبھی تو باغ فدا کی بات کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔